اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ نکال لیں، میں پارا شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ جی اور پھر آپ مجھے سبق سنائیے گا اور پھر میں کوشچن کروں گی، ایک دو چھوٹے چھوٹے، پھر آپ اپنے کام کر سکتی ہیں سنتی ہوئے رہیں ساتھ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ چلیے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی باجی۔ چلیے شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ اور پڑھ لوں بجی آگے؟ پڑھے تھوڑا سا پڑھے تاکہ کور ہو جائے نا ساری آیات آج۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ چلیں بس تین بہت، اگلی والی آیت لمبی ہے، پھر کوئی اور کر لے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، ترجمہ کیجیے۔ انا بے شک ہم، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا طرف آپ کے، الکتابہ کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بینا درمیان، الناس لوگوں کے، بما ساتھ اس کے، جو اراکا دکھایا آپ کو، اللہ اللہ نے، ولا اور نہ، تکن آپ ہوں، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور بخشش مانگیے اللہ سے، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، ولا اور نہ، تجادل آپ جھگڑا کریں، عن الذین طرف ان کے، جو انی سے تو ان کی طرف سے، جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان بے شک اللہ اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، من کانا اس کو جو کانا ہو، خوانن بہت خائن، اسیمہ بہت گناہ گار۔ ٹھیک، صحیح۔ چلیں کوشچن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر شروع میں جو آپ نے آیت پڑھی ہے، کہاں گئی؟ 105، سوری۔ اچھا، انا انزلنا، اللہ تعالیٰ کیا جو اپنے لیے صیغہ یوز کریں جمع کا، ٹھیک ہے؟ جی اور جی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ یوز کرتے ہیں اور کبھی واحد کبھی کرتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو جی باجی، یہ عظمت جہاں کے لیے آتے ہیں، جہاں ہاں عظمت کے لیے ہے، اپنی بڑائی بیان کریں۔ نو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں جہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے کیا آپ کو ریزن بتایا تھا پہلے بھی، اس وقت میرا تھوڑا دماغ کام نہیں کر رہا آج، تو میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گی اس کے بارے میں کہ کہاں پہ انا یوز ہوتا ہے اور کہاں پہ آپ کا دوسرا واحد کا صیغہ یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو ہے، ہم کیا یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ ہم کا لفظ اللہ تعالیٰ تو یوز کرتے ہیں نا، ہم، میں نہیں کہتے نا، ہم کہتے باجی ہیں۔ ہم جب بھی استعمال کر سکتے ہیں جب اس میں ہماری بڑائی نہ ہو۔ ہاں، بس ایک ہی ریزن ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہو کہ ہماری بڑائی نہ ہو، ہمارا کوئی تکیہ کلام ہو، یا پھر ہمارے یہاں کوئی رواج ہو، تو پھر ہم یوز کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی نیت بڑائی کی ہے تو آپ کو گناہ ہوگا، گناہ گار ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو وہ کرتے تھے نا ہم کا لفظ اپنے استعمال، وہ اپنی بڑائی کے لیے کرتے تھے، صحیح ہے؟ جی لیکن ان کی بغیر نیت اگر صحیح ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب کچھ نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا جو ہے قرآن کا مقصد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نازل کرنے کا۔ کیا مقصد ہے کتاب نازل کرنے کا؟ تاکہ اگر کوئی
مشکل یا کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن پاک کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کریں. اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے اس میں جو بتایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو. لوگوں کے درمیان جو فیصلے ہوں وہ اللہ کے جی، بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں. یہ قانون کے ریزن ہے، صحیح ہے نا؟ جی، کیونکہ دنیا والے قانون بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ عدل پہ مبنی نہ ہو. اللہ کے فیصلے عدل پہ مبنی ہیں. ٹھیک جی، ہے، تو جی، یہاں پر آپ کا پھر یہ اور دوسرے تاکہ لوگوں کے ساتھ انصاف بھی ہو سکے نا. اور جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، خائن لوگ ہوتے ہیں، جیسے بار بار ذکر آئے گا ابھی، تو خائن لوگ جو ہوتے ہیں دھوکے باز، ان لوگوں کا دفاع نہ کیا جا سکے. جی. اب وہ اپنا دفاع کر لیتے ہیں جو خائن لوگ ہوتے ہیں، وکیل کر کے جھوٹی گواہیاں سب کچھ. لیکن اگر فیصلہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، قرآن اور اس سے ہوگا، تو پھر آپ کچھ نہیں کر حق کا سکتے. ساتھ دینا حق چاہیے. کا ساتھ دینا. اب میں آگے میرا کوشچن وہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ لا تکن للخائنین خصیما. یہی کہ خائن کاروں کا یعنی وہ نہ کرے، ان کی دفاع نہ کرے. ہاں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق کی بات ہے؟ پھر ہمارے لیے بھی تو لیسن ہے نا. جی، یہی بتائیے کہ ذرا. ہم بھی ڈیلی اس حق کے ساتھ اور دوسروں کا لائف. ساتھ نہ دے خائن لوگوں کا، اور پھر حق کے ساتھ رہیں. بالکل بالکل، حق کا ساتھ دینا ہے، خائنین کا ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے، جھوٹ کا گواہ نہیں بننا. صحیح ہے. جی، جی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں بہو کے مقابلے میں، حالانکہ بہو جو ہوتی ہے وہ حق پہ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے وہ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے بیٹے کی غلطی ہے تو آپ بیٹے کو سمجھائیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں جی. کہ آپ اس کو اور بڑھاوے دے رہے ہیں. ہم تو بڑھاوے بھی دیتے ہیں نا، ساتھ بھی ہاں، دیتے ہیں، بڑھاوا بھی دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر ہمیں یہاں تو تھوڑا سا کر لیں گے ہم اپنے آپ کو اوپر، لیکن وہاں نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے. وہاں پہ پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو خائنین کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے. اچھا، اس میں خاندانی تعصب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے، کوئی چیز بھی آڑے نہیں آنی چاہیے. جی، مذہبی تعصب ہو یا کوئی چیز بھی ہو، مثلا کوئی جو ہے یہ مسلمان ہے تو جی مجھے تو اس کا ساتھ دینا نہیں. جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ سکھائی جا رہی ہیں یہاں پہ باتیں آپ کو بہت. یہ پورا لمبا لیسن اس لیے آج کا اس میں سیکھنا ہے. اور اس میں اور کیا ہے؟ بس یہی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اگلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، بخشش مانگیے اللہ سے. کس کے جی. لیے بخشش مانگنی ہے؟ یہ بخشش کس کے لیے ہے؟ یعنی اپنی گناہوں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو جی، معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے. لیکن جی. لرزش یہاں پہ یہ جو تو اس کے ہمارے لیے پیچھے، سبق ہے نا. ہاں نہیں اس میں یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے نا، وہ جو زرہ چوری ہوئی تھی نا، کسی نے کی جی، تھی، اور جی، پھر جی. اٹھا کے تو انہوں نے یہود کے گھر کے آگے ڈال دی تھی، یہود کے گھر میں ڈال دی تھی جا کے. تو جی، پھر الٹا اس پہ الزام بھی لگا دیا کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ چوری انہوں نے خود کی تھی کسی کی، ہے نا. اس کے جی. پیچھے پوری کہانی ہے. تو یہ یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنے کوئی چلاک ہوشیار تھے وہ انصاری، تو انہوں نے نا باتیں بنا کے اور سب کچھ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا. اور یہود کے خلاف جو یہودی تھا اس کو وہ پکڑا جانے والا تھا چوری کے الزام میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی مسٹیک ہونے والی تھی. اس لیے ایک حدیث بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی باتوں سے مجھے اس طرح کبھی کبھی میرے غلط فیصلے ہو جاتے تو تم لوگ سچ بولا کرو، حق بولا کرو. یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا تھا. صحیح ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں، تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ بخشش مانگیے، کیونکہ آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہونے جا رہی تھی. جا رہی تھی. آپ ایک جو مجرم نہیں ہے اس کو ہم مجرم ٹھہرانے جا رہے تھے. تو اگر نبی بھی غلطی کرے گا تو اس کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے معافی مانگیے جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں ساری. اور وہ بھی یہود کے اپوزٹ مسلمان ہی تھے نا، تو ان کے جی. لیے بھی اپنے جو بھی ہیں امتی ہیں ان کے لیے بھی. تو بہرحال اس میں سے مانی تو اپنے لیے بخشش مانگے.
اچھا ان اللہ کانا غفور رحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ ہے غفور اور رحیم. بخشنے والا، اچھا رحم پھر کرنے دوبارہ سے اگلی آیت میں ہے ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان الذین، ان لوگوں کی ان طرف کی سے. طرف سے ہاں ان کا مطلب اس سے ہی ہوتا ہے یختانون، جو کیا کرتے ہیں، خیانت خیانت کرتے ہیں کرتے ہیں. اپنے جی نفسوں کے ساتھ. دیکھیں اب کسی کو بندہ بعد میں دھوکہ دیتا ہے نا، وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو دے رہا ہے، لیکن وہ اس ہاں کا نہیں، دھوکہ خود دینے کا ہی، والا خود کو دھوکہ دیتا ہے، خود کو جھوٹ بولنے دھوکہ والا دیتا اپنے ہے. ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جی اپنے ساتھ ہی خیانت کرتا ہاں ہے. اور یہ ساری چیزوں کا نقصان، اور ظلم پھر کرنے یہاں والا بھی ظلم کرنے والا سمجھتے ہیں میں دوسرے پہ ظلم کر رہا ہوں، ظلم حالانکہ وہ ظلم اپنے اوپر کر رہا اپنے ہوتا ہے، آپ پر ہوتا ہے. اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی انفسہم پہ کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہے، چاہے آپ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، وہ ریٹرن آپ کی طرف ہی ہونے والی ہے. تو اس لیے اچھا ہی کریں، اور جتنی چیزیں ہم سے ہو چکی ہیں کرتے رہے ہیں، ہم ابھی بھی ہم سے بھول چک ہو جاتے ہیں کیونکہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا ہمیں. تو جی کوشش کریں کہ ہم جو ہیں، اور بچوں میں یہ چیزیں نہ، بچوں میں ہیں بھی نہیں، بچے ہم سے ماشاءاللہ بہت آگے ہیں. تو اس کا نام کیا ہے، خیانت کاروں کا ہاں ساتھ نہ دیں. نہیں دینا، ان کی طرف سے نہیں جھگڑنا، یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی خائن ہے، کوئی بھی اس طرح کا ہے، اس کو یہاں پہ خائن کا یہ مطلب ہے کہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، غلط کار لوگ، دھوکے باز دھوکے لوگ، باز. تو ان کا ساتھ نہیں دینا. اور اس کے بعد کیا، ان اللہ ان اللہ لا ان اللہ یحب من لا کان یحب، خوانا لا اثیم. یحب نہیں محبت نہیں رکھتا اللہ پسند کسی کرتا نے، اللہ خیانت کار خوانا لوگوں سے. اسیمن، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، جی خوان جو ہے یہ بہت خائن سے ہی ہے نا، بہت. جی مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت ہاں بڑے، بہت زیادہ. بہت زیادہ جو کرنے والا ہے. تھوڑی سی بھی، تھوڑا کرو گناہ بڑا کرو، چھوٹے چھوٹے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرو کہ نہ ہی خیانت ہو، ادھر کی بات ادھر نہ ہو، جہاں بیٹھے ہو بس اپنی بات کرو. دوسرے کا ذکر لاؤ گے تو کوئی نہ کوئی اس کی اچھائی کرتے کرتے برائی بھی کر دو گے. بہتر ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں وہ آپس میں بات کریں. پھر آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مجلس میں بھی کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. اچھا نیکسٹ آ جائیں سسٹر، کون آئیں گی؟ سسٹر میں آ جاؤں؟ جی آ جائیں، مجھے پتا تھا آ جائیں. چلیں. سسٹر اسکرین شیئر کی ہوئی ہے آپ نے؟ ہاں میں نے کی ہوئی ہے. آپ کے پاس، آپ دوبارہ سے لاگ ان کریں، میں کسی اور کو سن لیتی ہوں جب تک. فرح آپ آ جائیں. سسٹر میں فارا ہی ہوں. اچھا میں کہہ رہی تھی میں پھر اپنے قرآن سے سنا دوں آپ کو. کیوں یہاں سے کیا اسکرین کیوں نہیں شیئر ہو رہا؟ پتہ نہیں، یہ وہ لکھا ہوا آ رہا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ لکھا ہوا باقی آ رہا لوگوں کو آ رہا ہے قرآن نظر؟ ہے. جی آ رہا جی ہے، آ رہا باقی ہے. آ رہا ہے. تو آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ آپ دوبارہ ری لاگ ہوں، میں ویٹ کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے سسٹر. جن کو نظر نہیں آ رہا دوبارہ ری لاگ ہوں. بشرا بھی آ گئی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، اگر لیسن نہیں سنانا کم از کم سن تو لینا، ہے نا. سننے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اگر تیاری نہ ہو تو بھی آ جایا کریں، میری طرف سے اجازت. کیوں نہیں آ رہے سب واپس؟ جی باجی کلاس میں ہیں. ہاں مجھے نظر آ رہا ہے، آپ لوگ تو جو ہیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو گئے تھے ری لاگ ہونے وہ نہیں آئے. چلیے میں کسی اور سے سن لیتی ہوں. پھر رخسانہ آپ آ جائیں، ان کا مائک کھلا ہوا. جی باجی آپ پڑھیں. ویسے تیاری نہیں ہے اتنی، میں کیوں تھوڑی نہیں ہے بہت تیاری بھائی؟ وائے اتنی چھٹیاں کی ہیں؟ چھٹیاں کی، بس یہ 2-3 ہفتے سے کافی طبیعت خراب رہی ہے نا، بہت زیادہ. یار میرے سے زیادہ تو کوئی بھی بیمار نہیں تھا. نہیں میں بھی بہت بیمار. میں نے آپ کو بتایا تھا نا. چلیں آپ سبق سنائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. اتنی اچھی تیاری ہے نا، تھوڑا بہت اوپر سے بھی چھٹیاں بھی میری چلیں وجہ سے. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی آیت اچھی والی یاد ہے؟ کوئی اچھی والی یاد ہے تو وہ سن لیتی ہوں. اچھی والی تو وہ پہلے والی تھی، وہ انہوں نے سنا دی ہے. اچھا یہ بھی ویسے تھوڑی بہت آتی ہے. چلیں کریں. سیکنڈ
यस्तखफूना हम्म, वो छुपते हैं मिनन्नासी लोगों से, वला और नहीं यस्तखफूना वो छुप सकते मिनल्लाही अल्लाह से, वहुवा और वो माअहुम उनके साथ है, इस जब युबैयतूना जब वो मशवरा करते हैं माला यर्दा रातों को रातों को मशवरे करते हैं, जब वो रातों रातों को मशवरे करते हैं, जब वो रातों को मशवरा करते हैं ला नहीं यर्दा पसंद करता मिनल कौली बात को, वकाना और है अल्लाह बेमा इस पर जो यामलूना तो अमल करते हो महीता घेरने वाला। अच्छा, मा ला यर्दा मिनल कौली, ठीक है। माँ का मतलब क्या होता है? जो, ला नहीं, यर्दा वो पसंद करता, मिनल कौली बात में से। तो यहाँ पर युबैयतूना जो है ना, ये बैत से है, बैतुल्लाह होता है ना, बैत का मतलब क्या होता है? घर। अब युबैयतूना जो है वो बैयता युबैयतू जो है, ये आपका इंसान जो है वो रात जो होती है वो घर में गुजारता है, ज्यादातर बाहर नहीं गुजारता। तो उसी से फिर ये रात का मीनिंग लिया जा रहा है, क्योंकि घर में इंसान रात को गुजारता है, तो घर से फिर उसके मानी रात हो जाते हैं, ठीक है। और मशवरे करते हैं, ज्यादातर सारे बात बुरे काम तो रातों को ही होते हैं ना। तो यही है कि युबैयतूना इस युबैयतूना मा ला यर्दा मिनल कौली वकान अल्लाहु बिही यामलूना मुहीता। चलिए, अब इस आयत में से जो आयत आपने पढ़ी, आयत नंबर क्या है? 108। अच्छा जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपको अपना राज बताता है, खयानत की बातें हो रही है ना, तो क्या वो बात आपके पास अमानत होगी या वो कर सकते हैं बाहर किसी और से? नहीं, बिल्कुल वो तो अमानत ही होगी ना, कि उसकी इजाजत और से भी नहीं। अगर वो ना बोले तब भी वो अमानत है। जी अगर बोल दे तो फिर तो सख्त अमानत है, बहुत बड़ी अमानत हो जाती है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इसमें खयानत नहीं करनी, एक की बात दूसरे को जाके नहीं बतानी। कुछ बातें जो होती है ना वो बल्कि राज रखनी चाहिए, ठीक है। सही है ना? ये जी अमानत होती है, बात जो होती है ये भी अमानत होती है, दूसरों को बताने से इसमें खयानत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अपने साथ क्या खयानत होती है? ऊपर हमने पढ़ा था ना, अपने साथ खयानत। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि वो अपने आप अनफुसकुम, वो अपने नफ्सों को के साथ खयानत करते हैं। तो अपने साथ खयानत क्या होती है? अपने साथ ये कि जो लोगों से छुप के गलत काम करते हैं, और वो और नहीं ही वो अल्लाह से, लेकिन अल्लाह से तो नहीं ना छुप सकते वो। नहीं, अपने साथ खयानत यही होती है कि आप जो है हक का साथ ना दें, ये आप अपने साथ खयानत कर रहे होते हैं। आपको पता है ये बात जो है ना, ये हक है, ये सही है, ये वाली बात सही है, लेकिन आप साथ किसका दे रहे होते हैं? ये बंदा सही है, आप दूसरे का जाके साथ दे रहे होते हैं। तो ये फिर क्या हो जाता है? अपने साथ खयानत होती है। हम समझते हैं ना, हमने एक दूसरे के साथ खयानत किया, उसकी बात उधर कर दी, उसका कर दिया, जो भी खयानत किसी तरह की भी। खयानत की बहुत सारी किस्में होती हैं, सिर्फ ये नहीं होती कि माल रखवा दिया और वो आपने उसमें कुछ कर लिया, या कुछ चीज रखवा दी तो उसको आपने यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। खयानत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो आपने तफसीर सुनी होगी ना। अच्छा, यानी आप अपनी जमीर की आवाज को दबा दें और क्या करें? उसके खिलाफ बात करें। हक जमीर का। के, हाँ, जमीर की आवाज को बिल्कुल नहीं दबाना। अगर आपका जमीर कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, तो उसकी आवाज सुने। अगर आपने नहीं सुनी और आपने जाके दूसरे का हक, दूसरा साथ दे दिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी अपने साथ खयानत हो जाएगी, और उसकी सख्त पकड़ है खयानत की। खयानत की सख्त पकड़ है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। जब छोटी चीजें होती है ना तो फिर बड़ी भी होती हैं, छोटी से ही बचे। सही है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ताला किससे मोहब्बत नहीं करते?
खयानतकार से और गुनाहगारों से। हाँ, ये आसिम कौन सा गुनाह होता है? एक होता है ना जम्ब होता है, जम्ब भी गुनाह होता है, जुनूब जिसे कहते हैं, है ना, या फिर जुनूब, जुनूब भी गुनाह होता है और आसिम भी गुनाह, दोनों में क्या फर्क होता है? आसिम जो होता है वो होता है आपका कि लोगों के वो गुनाह जिससे लोगों के हक में कमी की जाए, ये लोगों के बारे में होता है, लोगों के हुकूक के बारे में होता है। आसिम जो होता है उसका ये सुपरलेटिव डिग्री है, सीमा बहुत ज्यादा। सही है। फिर निगाहों की खयानत होती है ना, निगाहों की खयानत क्या होती है? वो जैसे यहाँ पे अभी आपने जो आयत पढ़ी इसमें निगाहों की खयानत की बात हो रही है। निगाह की मतलब गलत जो देख के उसकी बोलना ना, उसके हक में बोलना ना, कहना ना कि ये नहीं नहीं, जिस चीजों को देखने से मना किया गया उन चीजों को देखना, ये गलत चीज है। ये निगाहों की खयानत है। क्या होती है? मसलन मिसाल दें जरा। मिसाल के तौर पे जैसे ये गलत तस्वीरें वगैरह हो गई, ये इस तरह की चीजें। मसलन आपको पेपर जब दिया जाता है करने के लिए, ठीक है, जी तो उसमें क्या लिखा होता है? ऊपर लिखा होता है ना कि नकल नहीं करनी, अल्लाह ताला देख रहे हैं, है ना, जुमला लिखा होता है ऊपर एक पेपर के, वो पढ़ा जी करें। अब आप उसमें नकल करते हैं, है ना, नकल मार के लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? ये निगाहों की खयानत हो गई। और बाकी आपने बताया फौश तस्वीरें वगैरह देखना, फिल्में देखना, इस तरह की चीजें जो होती हैं जिनसे मना किया गया है वो चीजें उनको देखना, ना महरम को देखना, ये सब खयानत, नजर की खयानत। नामहरम को गलत तरीके से देखना, नामहरम को देखना कोई बात नहीं है, आप जाते हैं बाहर, आप 100 काम होते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बाद दफा कई चीजें होती हैं, लेकिन गलत तरीके से देखना वो आपकी निगाहों की खयानत होगी, तो उससे बचना। सही है, चलें ठीक है। नेक्स्ट कौन है? सिस्टर मैं आ गई फरा वापस। फरा आपको नजर आ रहा है माया अभी स्क्रीन? सिस्टर अब नजर आ रहा है ना? चलें, तो मसला था। चलिए, इन्होंने यहाँ तक पढ़ा है, मुहिता तक पढ़ा है, आगे करने आप 109। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तुम वो लोग हो, हौलाई हाँ अंतुम खबरदार हाँ अंतुम खबरदार, तुम हौलाई वो लोग हो, जदल तुम झगड़ा किया तुमने, अनहुम उनके बारे में, फिल हयात दुनिया की ज़िंदगी में, फ़मई तो कौन, युजादिलुल्लाह झगड़ा करेगा अल्लाह से, अनहुम उनके बारे में, यौमुल क़ियामत क़यामत के दिन, या मन कौन, मई यकूनु या कौन होगा, अलैहिम उनके बारे में, वकीला कारसाज। ठीक है, अगली आयत, अगली भी कर लें, छोटी सी है। वमई मतलब और जो कोई अमल करेगा सुअन बुराई, और या यज़लिम जुल्म करेगा नफ्स अपने नफ्स पर, सुम्मा फिर यस्तगफिरुल्लाह वो बख्शिश मांगे अल्लाह से, यजिदिल्लाह वो पाएगा अल्लाह को, गफूर रहीमा बहुत गफूर रहीम माफ करने वाला और रहम करने वाला। अच्छा, ये जो ऊपर इन्होंने आयत पढ़ी थी और जो आपने मिस कर दी, ये वाली इसमें निगाहों की खयानत की बात हुई है ना? जी जी। तो इसमें जो है हमारे लिए क्या सबक है, हमें क्या करना चाहिए? यानी अल्लाह ताला की ये हुक्म दे रहे हैं ना जी कि तुम बेशक लोगों, हम यही करते हैं, हम कहते हैं लोगों की परवाह करते हैं, अल्लाह की ही परवाह करते हैं। हम लोगों से छुपते फिरते होते हैं कि लोग ना देख लें हम गलत काम कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला तो उनके हमारे साथ ही होते हैं। तो इसमें फिर हमारे लिए क्या अमल की बात है, क्या सीखने की बात है इसमें? यही सिस्टर कि अल्लाह जैसे अगर कोई गलत काम हो रहा है या कोई भी खयानत की बात चल रही है ना इसमें, तो खयानत किसी भी किस्म का हो सकता है, नजरों का भी हो सकता है, और माल का भी हो सकता है, अहद का भी हो सकता है, तो उसमें अगर हम करेंगे तो अल्लाह देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला जो ना हमारे हर चीज को देखते हैं, सिर्फ ये जाहिरी जारी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे अमल को ही नहीं देखते, हमारी नीयत, हमारे इरादों को, हर चीज को जानते हैं।
जो हमें भी नहीं पता होता ना कि हम आगे क्या करने वाले हैं, वो भी अल्लाह को पता होता है कि ये क्या करने वाला है। तो फिर हमने क्या करना है अभी, हमने अल्लाह से तो कोई चीज नहीं छुप सकती ना, ठीक है। तो फिर हम जी जो लोगों से छुप के काम करते हैं ना, वो हमें नहीं करने, क्योंकि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी हर चीज को देख रहा है, हमारी नियतों से भी वाकिफ है और अमाल से भी वाकिफ है, फरिश्ते भी लिख रहे हैं। तो फिर जी हमें वो लोगों से छुप के हम काम करते हैं तो वो नहीं करने, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, फरिश्ते तो लिख रहे हैं, तो फायदा क्या फिर, ठीक है। और लोगों से तो लोगों ने क्या कर लेना, ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लोगों का खौफ दिल से निकालें और अल्लाह का खौफ दिल में लाएं, जो कि जिसने हिसाब लेना है ना हमारे से जरा जरा सा। अल्लाह ताला हर जगह देखते हैं, आप कहीं से अल्लाह से बच के कोई जगह दुनिया में ऐसी नहीं जहाँ पे आप गुनाह कर लें जाके, तो आप नहीं बच सकते। और फिर इसी को मुनाफिकत कहते हैं, ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है ये। इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई मुनाफिकत नहीं है कि जी आप लोगों से तो छुपते फिरें और अल्लाह जो है उसकी परवाह ना करें कि अल्लाह भी देख रहा है। इससे बड़ी कोई मुनाफिकत नहीं हो सकती। तो आपने हर वक्त हर जगह अल्लाह ताला को हाजिर नाजर रखना है, कोई भी काम करना है, कोई भी, चाहे नमाज हो बाहर हो, एक जैसा रहना है, ये इसमें ये था। अच्छा, फिर उसके बाद आयत 109 आपने पढ़ी थी, इसमें जो है आप बताइए जरा अमल के लिए क्या है हमारे। सिस्टर, इसमें यही है कि जो मतलब इसमें झगड़े जैसे की बात हो रही है ना, हाँ, इसमें फरमाई झगड़े की बात हो जादिलुल्लाह। रही है, उनके लिए झगड़े की बात हो रही है जो दुनिया में बुराई कर रहे होते हैं, तो मतलब उनके लिए आखिरत में फिर कौन अल्लाह से झगड़ा करेगा ना। तो उसमें ये कि यहाँ पर भी अगर कोई बुरा कर रहे हैं तो फिर उनका साथ ना दें, क्योंकि अगर यहाँ पे साथ देंगे तो फिर वहां पे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि यहाँ पे तो हम अपने आप को साबित कर लेंगे, पाक कर लेंगे, लेकिन वहां पे तो नहीं कर सकेंगे ना, जी अल्लाह ताला के सामने नहीं कर सकेंगे। इसलिए आखिरत को सामने रखते हुए हर काम करना है कि इसका मेरी आखिरत पे क्या असर पड़ रहा है, आगे जाके मेरे अमालनामे में क्या जा रहा है। अगर गलती हो जाए तो फिर उसका इतराफ करें और अपनी इस्लाह कर लें फौरन। सिस्टर, यहाँ पे जो ये झगड़े का जो वर्ड है वही जो आपने जो बताया था, जो सिलसिला चल रहा है उसी पे हो रही है ना ये बात। हाँ, उसी पे बात हो रही है, सारी वही बात चल रही है। 13 आयत जो है ना, ये उसी वाक्य के पीछे चल रही है, मैंने बताया शुरू में जी कि वो ज़रा चोरी होने वाला जो वाक्य, उसी के 113 से 113 तक की सारी आयत। अच्छा जी, यौम, अच्छा, हान तुम हाउलाई जदल तुम अन होम, ठीक है। और ये उस ग्रुप के बारे में कहा जी जा रहा है ना, जो कि फिलहायात दुनिया फमाई जो जादिरुल्लाह, कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से, अन होम यौमल कियामती, अम मन यकून अलैहिम वकीला। उनके बारे में। अम का मतलब या होता है, ठीक है। मन यकून अलैहिम, जी कौन तुम्हारा वकील बनेगा। तो वहाँ कोई हम्म वकील नहीं होगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। और कोई वहाँ पे फिदिया जो भी होती हैं चीज़ें, वो कुछ भी काम नहीं आएगा। इवन इंसान जो है ना, अपनी जिसके लिए आज हम मरते हैं ना, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड बीवी और ये जो भी जितनी भी माँ बाप हैं, बच्चे, जितनी भी चीज़ें हैं, माल, ये वहाँ पे कुछ नहीं काम आना। बल्कि इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला से कहेगा इन सबको ले लो मुझसे, लेकिन मुझे अजाब से बचा लो, मुझे अजाब से जन्म के दो। मेरे बच्चे भी ले लो, मेरी बीवी भी ले लो, मेरे माँ बाप, कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बाप कहेंगे बच्चे ले लो, जो भी है बच्चे कहेंगे माँ बाप ले लो, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी वहां पे, बस अपनी होगी कि मैं बच जाऊं जन्म से। कोई वकील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई चीज काम नहीं आएगी, कोई किसी को एक नेकी भी नहीं देगा। तो यही इसमें दुनिया जो है ना, यही इसको गनीमत समझे, इस टाइम को गनीमत समझे, इसको जाया नहीं करें। जितनी नेकियां कमा सकते हैं कमाएं, जाया नहीं करें इस टाइम को, क्योंकि ये भी पूंजी है ना, खर्च हो रही है, पूंजी है ये। जिस तरह माल होता है ना तो खर्च होता है तो कम होता है, इसी तरह ये लाइफ भी एक पूंजी है, मनी, इसको यूं समझिए। और ये तो बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, मुट्ठी में रेत की तरह, पता ही नहीं कब खाली हो जाएगी मुट्ठी। तो ये हालत होती है इसमें। चलें नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बाकी मैं कर लूँ? सिस्टर कौन करेगा? हाँ, बाकी मैं कर लूँ? आ जाए आ जाए। जी। आप ऊपर वाली सोफे से ऊपर कर दें। मैं कर देती हूँ। जी।
کہاں سے کریں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ، ہاں یہاں سے کریں. یہ فرا نے کر لیا تھا. نیکسٹ آیا جو ہے ومن، آواز کم آ رہی ہے آپ کی مجھے جی یہ تھوڑا ومن جی ہاں. ومن یکسب سے میں نے اچھا کر لیا. انہوں نے، ہاں انہوں نے کرنی نہیں تھی یہ آیت یہ والی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا والی. جی یہ انہوں نے کر لیا تھا یہاں ہاں آپ آگے کر دیں، پہ. جی پوری آیت کر ومن لیں. یکسب، اور جو کوئی یکسب عمل کرے گا، جو کوئی کمائے گا، اسمن گناہ، فانما تو بے شک یکسبہ تو اس نے کمایا، علی نفسہ ہی اپنے نفس سے، اپنے نفس پر. وکان اور ہے اللہ، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمن خوب جاننے والا، حکیمن بہت حکمت والا. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے گا کوئی خطا، اور اسمن یا کوئی گناہ، ثم پھر یرمی وہ ڈال دے گا بھی اس پر، برین وہ الزام لگائے بھی اس کا، برین کسی بے گناہ پر یا آزاد پر. قد احتملا تو تحقیق اس نے اٹھایا، بہتان اسمن اور گناہ، مبینن کھلا کھلا. واضح کھلا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ سون کی بات ہی تھی. سون کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے سون سے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے نفس پر ظلم کرے گا. یہ جو برا عمل ہے، سون جو ہے برائی ہے. ہاں برائی ہے. کیسی برائی ہوتی ہے یہ؟ کہ ایک برائی ہوتی ہے نا جس کا اثر اپنے تک ہوتا ہے نا، جی وہ اپنے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، برا ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جس کا اثر دوسروں تک بھی جاتا ہے. آپ برا کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو وہ برائی جو ہوتی ہے وہ سوءن کہلاتی ہے. اور پھر یہ سوءن یہاں پہ آیا. ٹھیک ہے. اس کی کوئی وجہ ہے سوءن آنے کی، زبر آنے کی. جی تو یہ وہ برائی ہوتی ہے جس کا اثر دوسروں تک جائے، یعنی ایک طرح سے دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا جو ہوتا ہے وہ سوء کہلاتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے. دوسروں کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں نا وہ سوء ہوتا ہے، وہ برائی ہوتا ہے، دوسروں پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے نا. جی اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کسب جو ہے، کسب کمائی ہوتی ہے نا، یہ کیسی کمائی ہوتی ہے؟ جی کسب جو ہے یعنی کہ جیسے جو آپ کرتے ہیں وہی آپ پاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے عمل کیا ہوتا ہے اسی کو آپ نے یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا. یعنی جی یہ ایک ایسا کوئی ایسا کام جس سے ہمیں فائدہ یا نقصان ہو، وہ کسب کہلاتا ہے. جی فائدہ ہو یا نقصان ہو، یا تو وہ گناہ کا کام ہوگا یا نیکی کا کام ہوگا، یا وہ فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. کسب پیشے کو بھی کہتے ہیں نا، کوئی پیشہ ہمارا جو ہوتا ہے، پروفیشن جو ہوتا ہے. لیکن اس کا صحیح میننگ جو قرآن میں آتا ہے نا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو تو نعوذ باللہ کسی چیز کا فائدہ نقصان نہیں ہوتا نا. تو یہ انسانوں کے لیے ہے، اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے انسان کی، جس سے اس کو یا فائدہ پہنچتا ہے یا اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو وَمَن یکسب اسمن، جو کوئی کمائے گا گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ تو وہ اس کے اپنے لیے ہوگا. وہی بات ہے نا، اللہ نفس ہی. اللہ کا مطلب یہاں پر ہے خلاف، اپنے نفس کے. وہ اس کے نفس کے خلاف جائے گا، اس کی اپنی ذات کے خلاف جائے گا جو بھی وہ کام کرے گا. اگر وہ نیکی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے. اگر برائی کر رہا ہے تو اس کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے، دونوں اسی کے لیے. اس من پھر وہی گناہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگوں کے خاص طور پہ نا، اس میں لوگوں کی حق تلفی ہو. ہاں. اچھا اس کے بعد وکان اللہ اچھا ایک اور ہاں یہاں پر آیا ہے وَمَن یکسب خطیئۃ. خطیئۃ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جو غلطی سے ہو جاتا ہے، خطا سے ہو جاتا ہے، جو بلا ارادہ ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کی خطا ہوتی ہے، خطیئت ہوتی ہے. صحیح ہے. او اسمن یا گناہ ہو، ثم یرمی بہ بریئا. اچھا اس کا کیا مطلب ہے یہ بتائیے، اگر آپ نے تفسیر سنی ہوئی ہے تو اس کا جواب دے سکتی ہیں. یا کوئی گناہ ہو، ثم پھر ان کے وہ الزام لگا دے، اپنی غلطی کا الزام کسی دوسرے پر لگا دے، کسی بے گناہ پر.
تو وہ اس نے بہت بڑا ان کے گناہ کمایا ہے. ان کی کسی بھی بے گناہ پہ الزام لگانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھنا یہاں پہ جو واقعہ اس کے پیچھے پیش آیا، انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے ایک یہودی کے گھر میں، جب ان کو پتہ لگا کہ ہم پکڑے جائیں گے جی اور ہماری چوری پکڑی جائے گی، تو انہوں نے وہ اٹھا کے کہاں ڈال دیا؟ یہودی کے گھر میں. اور یہودی جو ہے اس کے پر الزام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ گیا اور الزام اس کے پر دھرنے لگے کہ اس نے چوری کیا اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگے. تو کتنا بڑا یعنی ہے. تو وہ بھی تو انسان ہے نا. انصاف تو سب کے لیے ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فیصلہ کرنے والے تھے یہودی کے خلاف، لیکن وہ پھر ان کو وہی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اب دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یا تو کوئی اچھا کام ہو تو ہم اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے نا. جی جی. اور کوئی برا کام ہو تو بہو کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اس نے کھانا خراب کیا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہماری فطرتیں ہیں نا، تو ان کو بدلنا ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو ابھی ہمیں اس سے لیسنز لینے ہیں. میرے گلے میں تھوڑی خراش. اچھا، پھر اس میں کیا ہے کہ یرمی کا مطلب ہوتا ہے رما. رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ہے نا. جی. پھر وہ کیا کرے اس کو، سما یرمی ڈال دے اس کو. کدھر ڈال دے؟ بری ذمہ ہوتے ہوئے فقد احتمل بہتان. اچھا، پھر کیا ہے آپ کا یہ کہ اس نے اٹھایا احتمل بہتانا و اسمن مبین. بہتان کہتے ہیں اس کو، چھوٹا موٹا لفظ نہیں اس لیے استعمال ہوتا. بہتان یعنی آپ نے جو بندہ بے قصور ہے اس کے اوپر آپ نے ڈال دی یہ چیز. جی. بعض دفعہ بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، بچے اٹھا کے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسرے بہن بھائیوں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہیں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. جی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو سمجھایا کریں. ٹھیک ہے. وَإِسْمًا مُبِينًا، اور کیا یہ کھلا کھلا واضح گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسروں کے جو لوگوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا، ان کے حق میں کمی کرتے ہیں، یہ وہ والا گناہ ہے. یہ بھی کمی کرنا ہے. جی. یہ بھی کمی، خیانت، سب کچھ ہے. یہ جی. دوسروں پہ بہتان لگانا، دوسروں کی غیبت کرنا، یہ کیا ہے؟ سب برے کام ہیں. تو جو جہاں پتہ چل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پریکٹس شروع کریں گے نا ابھی سے، تو پھر قرآن ختم ہونے تک کہیں جا کے آپ لوگ میں بھی اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا غلطیاں سدھارنے میں. جی. چلو ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آ جائیں. کون کرے گا ابھی؟ ایک تو آئی فون سے آئی ہیں سسٹر، کوئی افسانہ کا ہو گیا، نظیفہ. آئی فون سے کون آئے ہوئے؟ سائمہ آپ آ جائیں. آ جائیں 113 آیت. 113 سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولولا فضل اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکہ آپ پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان کے یضلوا کا، وہ بہکا دیں گے آپ کو، کہ وہ بہکا دیتے آپ کو، وما، اور نہیں، یضلون، وہ بھٹکاتے یا بہکاتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی نفسوں ہی کو، وما، اور نہیں، یضرونک، وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی. وَأَنزَلَ، اور نازل کی اللہ نے، علیکہ، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم، جو نہیں، تکن، تھے آپ، تعلم، آپ جانتے. وکانا، اور ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکہ، آپ پر، عظیماً، بہت بڑا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، اس میں آپ کا ایک تو ہوتا ہے ہمت. ہمت کیا ہوتا ہے؟ ہمت ہوتا ہے باجی، یہ ارادہ ہی ہوتا ہے اس میں نا، دل کے ارادے سے. ایک تو خطیت تھی نا، اور ایک ہوتا ہے ہمت. اچھا، فضل اللہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟
کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بر وقت بتا دیا کہ وہ ہاں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں نا. یہی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. پھر جی. رحمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. رحمت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ جی نہیں مجھے اس کا جواب آتا. جی آئے گا کیوں نہیں آئے گا. رحمت دو طرح کی ہوتی ہے نا, رحمان رحیم. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا وہ روز پڑھتے ہیں بسم اللہ جی الرحمن جی. الرحیم, تو رحمان رحیم دو طرح کی رحمت ہوتی ہے. رحمان میں جو ہے وہ ایک جوش ہے اور رحیم میں ایک تسلسل ہے ہمیشگی ہے اس میں. ہاں رحمان میں رحمت عام ہے, رحمت عام ہے. جی ٹھیک ہے. جو ساری انسانیت مبالغہ کی تو ہے ہی, مبالغہ تو دونوں میں ہے, رحیم میں بھی ہے رحمان میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے رحیم سے بھی. رحیم میں کیا ہے, فعیلن کے وزن, یہ کنٹینیوٹی ہے اس میں, لیکن رحمان میں مبالغہ ہے. اچھا فالان کے وزن پہ. اچھا اب اس میں نا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو عام رحمت ہوتی ہے نا, جیسے رحمت عام کہتے ہیں, وہ جو ہوتی ہے وہ انسان, جانور, حیوان, جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں, ان سب پہ ہو رہی ہے, چاہے مومن ہے کافر ہے, سب کے اوپر ہو رہی ہے. وہ رحمان کی صفت جیسے رحمت عام کہتے ہیں, وہ سب پر ہے. سب. لیکن رحمت خاص جو ہے وہ کس کے لیے, وہ مسلمانوں کے لیے, وہ صرف مومنین کے لیے, فرمانبرداروں کے لیے. لیکن اوپر والی جو میں نے پہلے بتائی تھی, وہ فرمانبردار ہوں یا نافرمان ہوں, سب کے لیے رحمت عام. اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے, سب کو آکسیجن دے رہا ہے, سب کو دھوپ دے رہا ہے, سب کو گرمی, سب چیزیں مل رہی ہیں سب کو, ٹھیک ہے. لیکن کوئی کمی نہیں کرتا اللہ, روزی ان کو بلکہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مومنین کے لیے خاص رحمت ہے, جو کہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. صحیح ہے, اللہ کا ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اچھا پھر اسی آیت میں عمل کے لیے کچھ سیکھا آپ نے؟ یہی کہ باجی یعنی کہ اس میں کوئی جانبداری سے نہیں کام لینا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اپنی چرب زبانی سے جیسے کر تو لیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خاص فضل سے ان کو مطلب درست فیصلہ بتا دیا. بتا دیا. اور بس یہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کرنا. غلطیاں ہوں گی, اور علم و حکمت کے بارے میں انہوں نے تھوڑا کبھی بتایا دل کے ارادے سے ہوں گی, کبھی خطا سے ہوں گی, غلطیاں تو ہونی ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا کہ استغفار کریں. جب ان کو کہا گیا استغفار کریں تو ہم کس کھیت کی مولیاں, میں تو کرنی ہی کرنی ہے. ہم سے تو ہر وقت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, ہماری تو سوچیں بھی صحیح نہیں ہوتی, وہ بھی آڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ حکمت کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس سے مراد شریعت کے اسرار و رموز بھی ہیں. بالکل ہے, بالکل. اور علم کے بارے میں یہ کہ علم جو ہے وہ طلب سے ہی ملتا ہے. اور جتنی طلب ہوگی اتنا مال جو ملے ہے, گا. مال ویسے بھی مل جائے گا, لیکن علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. دیکھیے ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, لیکن اپنی طلب کے مطابق لے کے جاتے ہیں. جتنی ان کی طلب ہوتی ہے اس کے مطابق وہ لے کے جاتے ہیں. جتنے شوق ذوق سے وہ آتے ہیں اس سے. اللہ کی رحمت تو سب کے لیے نا, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی طلب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. طلب جتنی زیادہ ہوگی, پیاس جتنا زیادہ ہوگی, علم کی پیاس, وہ اتنا آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, ٹھیک ہے. آپ یہ کا کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ آ رہی ہے. اور کتاب اور حکمہ, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمہ کیا ہے, یہ آپ کی آپ نے جو عمل کر کے دکھایا نا, سنت جو آپ کی ہے وہ حکمہ ہے. آپ نے کتاب کے اوپر جو عمل کر کے بتایا کیسے عمل کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نا عمل نہیں ہو سکتا ہے, زمانے میں تو نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور ان حالات میں کر کے دکھایا. تو وہ جو سنت ہے وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کر کے دکھایا ہے. تو حکمت وہ چیز ہوتی ہے. اسرار و رموز جسے آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ ایک ہی چیز ہے. جی ایک ہی چیز ہے. جی ایک ہی چیز ہے. چلیں نیکسٹ آ جائیں. کون رہتے ہیں؟ میں سنا دوں؟ ہاں ہنا آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ جائیے. بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. 114.
ला नहीं हैरा कोई बुलाई फी में कसीरन बहुत सी मिन नजवाहुम उनकी सरगोशी में इल्ला मगर यस्वाए मन इसके जो हमारा हुक्म दिया बिसादा कातिन सदके का औ या मारूफिन नेकी का औ या इस्लाह का बैना दरमियान नासा लोगों के वमन ओ जो कोई यफ़ाल करेगा ज़ालिका इब्तिगा ये चाहने को मर्दतिल्लाही अल्लाह की रज़ा या रजामंदी की फसौफा तो अनकरीब नुतीही हम देंगे इसे अजर अजीमन बहुत बड़ा। चलना अभी इसमें आप मुझे ये बताएं कि नजवा के क्या मानी होते हैं। ला खैरा फी कसीर मिन नजवा, जो कानों में सरगोशियां करते हैं। सरगोशी जो होती है ना, जैसे महफिल में बैठ के दो बंदे शुरू हो जी जाते हैं ना, हम देखते नहीं है, जी और कई लोगों को भी शक होता है हमारे बारे में अपनी बात होगी। इन चीज़ों के बड़े नुकसान हैं, इसलिए अल्लाह ताला देखें कुरान उतारा, वही उतारी ताकि हम इन चीज़ों से बचें और हमारी जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है, इससे बदगुमानियां पैदा होती हैं। जी अच्छा, इसके बाद जो है इसमें मुझे ये बताइए कि किस किस्म की सरगोशी में खैर होती है। ये कि आप किसी को सदका देना है तो उसका कह दें, या कोई नेकी का कोई भी बात करनी है वो आप कर सकते हैं। किसी का कोई ऐब छुपाना हो ना सबके सामने बताएं तो वो कान में ये हाँ, इसमें एक तो यही है कि सदका और नेकी का हुक्म देना है ना, जी तो ये कोई या इस तरह इस्लाह किया का। है तो आप सरगोशी कर सकते हैं। फिर लोग 4 चीजें हैं इसमें लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पे जी सबसे पहला तो नेकी ये, का हाँ, नेकी का, सदके सदका, का, औ मारूफ है औ इस्लाहिन, ठीक नेकी है, का जी और नेकी इस्लाह का का या इस्लाह करनी है किसी की तो उसके लिए आप सरगोशी जी कर सकते हैं, यानी सुलह करानी। यहाँ इस्लाह का मतलब सुलह करानी है, बैन अन्नास आया ना, जी जी तो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए वो आप सरगोशी करना चाहते हैं। जी ठीक है, मारूफ का मतलब यहाँ पे नेकी है, जिसको नेकी समझा जाता है माशरे में। तो उसके बाद मैं हाँ, और इसमें फिर जो है ये तो वो उमूर है जिनमें सरगोशी की इजाजत है, ठीक है जी ना, लेकिन इसके अलावा जितने भी उमूर है उसमें आप सरगोशी नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे, एक मजबूरी बन जाती है यहाँ पे ये वाली। जी लेकिन अगर वैसे आप कर रहे हैं कि 2 बंदों से ज्यादा, अगर 2 ही बंदे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी सरगोशी जितनी मर्जी है करें। लेकिन अगर 3 बंदे भी बैठे हुए हैं या पूरी महफिल भी है और आप बीच में सरगोशियां कर रहे हैं 2 बंदे बैठ के, तो वो सही नहीं है। इल्ला कि आप उसमें सदके की बात करें, किसी को सदका ज़कात खैरात की बात करें, किसी को देनी है, या फिर नेकी, इसमें कुछ भी आ जाता है खैर के काम में, और फिर उसमें सुलह कराने की बात हो जाती है। ठीक है, नेकी या सदके का हुक्म देना या सुलह कराना, या फिर हाँ, यही 3 चीजें। फिर उसके बाद ये है, ये काम किसके लिए होना चाहिए, खालिस अल्लाह की रजा अल्लाह के हासिल लिए करनी होने चाहिए। अब जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करेगा फिर उसको अजर क्या मिलेगा, और बहुत बड़ा बहुत अजर बड़ा मिलेगा। अजर, बहुत बड़ा अजर उसके लिए, सही है, जी उनके लिए बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह की रजा के लिए कोई सरगोशी करेंगे, अल्लाह की रजा चाहने के लिए, उनके लिए बड़ा अजर है। चलो ठीक है, जज़ाकिल्लाह। नेक्स्ट कौन है, नुज़रत आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जनाब, 115 आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूला, और जो कोई मुखालफत करेगा रसूल के मिन बाद इसके मा तबय्यना जो वाज़िह हो गई लहुल हुदा, जो वाज़िह हो गई मा तबय्यना लहुल हुदा, उसके लिए हदायत, उसके लिए हदायत, व यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीना, व यत्तबी, और वो पैरवी करे मोमिनों के रास्ते के अलावा, गैर मोमिना के रास्ते के अलावा, नुवल्लिही, हम फेर देंगे उसे, मा तवल्ला, जिधर वो फिर गया, वनुस्लिही, और हम जलाएंगे उसे जहन्नम में, वसाअत मसीरा, और कितनी बुरी है मसीरा, लौटने की जगह। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, नहीं ला, बस कर दे, नहीं रहने दे, फिर क्वेश्चन भी करने होते। अच्छा, वमाई युशाकिक रसूला, ठीक है,
جی اب یہ شین کاف کاف روٹ ورڈ ہے اس کا. مجھے آپ جی سے روٹ ورڈ بھی پوچھنے چاہیے نا. جی جی تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین کاف کاف. شک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شک تو وہ تب پھٹ جانا، پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو. ٹکڑے، دو ٹکڑے میں. جی اچھا، جو اس کا پھر معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا. مخالفت ٹھیک ہے. کرنا. اور یہ باب مفعلہ، اب آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی لیکن باب مفعلہ سے ہی مضارع بنا ہوا ہے اس کا. اچھا، اور الرسول سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہ نبی پاک کے بارے میں ہے کہ اگر ایک بار اس میں ہے کہ جس نے نبی کی اتباع کی، یعنی کہ ان پہ بلیو کرنے کے بعد ان کی مخالفت کی باتیں شروع کر دے، یا وہ علم جو نبی پاک لے کر آئے وہ فائدہ مند علم ہے، اسے چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پہ لگ جائے، غیر مسلم جیسے غیر مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے پہ لگ جائے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھر گیا، جس طرف وہ چلا جائے گا ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، اور پھر آخر میں اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے اللہ تعالیٰ. الہدا سے کیا مراد ہے؟ جی الہدا. الہدا ہدایت، جو ہدایت سے پھر گیا. ہدایت کیا ہے پھر؟ ہدایت اللہ کے راستے پہ چلنا، برے کام برائی کو چھوڑ کے نیک کام کرنا، نیکی کے راستے پہ چلنا. نہیں جی ما تبین لہ الہدا، جبکہ من بعد ما تبین لہ الہدا، جبکہ اس کے بعد کے واضح ہو گئی اس پر ہدایت. ہدایت جی ہدایت واضح ہو گئی. ہدایت وہی اللہ کا راستہ ہے نا، کہ نبی پاک نے جو قرآن و سنت ہے نا ہدایت. قرآن بھی آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ اپنے کر کے بتا رہے ہیں، ان کی سیرت بھی ہے، سب کچھ ہے، سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، سب چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہدا ہیں. ان سے ہدایت کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اور وہ حق کو چھوڑ کے وہ پیروی کرے غیر سبیل المومنین. وہ کس کی پیروی کرے؟ غیر اللہ کی یا مومنوں کے راستے کے علاوہ، یعنی کہ جتنے بھی راستے ہیں ان کی پیروی کرے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا ہم. اس عدالت سے میں فیصلہ ملا، دوسری میں چلی جاؤ، دوسرے سے نہیں ملا تیسرے میں چلی جاؤ. تو کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے اپنی مرضی کا لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم فتویٰ شاپنگ بھی کرتے ہیں، ہمیں فتویٰ بھی اپنی پسند کا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے، ہمیں وہ فتویٰ چاہیے جو ہمارے حق میں ہو. جی. اور اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسے کرنے سے جو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے سزا میں پھر جہنم ہے، کہ دین اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے جگہ جو جگہ کوئی مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین لہ الہدا، یعنی جب حق آ گیا، علم آ گیا، صحیح بات اس کے سامنے آ گئی. اور اس سے مراد قرآن علم بھی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا سے مطلب وہی ہوتا ہے کہ وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور وہ قرآن ہے، سنت ہے، سب کچھ ہے. وہ پھر وہ پیروی کرے کس کی؟ رستے کی، مومنین کے علاوہ کے. تو ہم پھیر دیں گے ما تولا، اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ مڑ گیا. اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخر میں جہنم میں دھکیل دے گا اللہ تعالیٰ. سات مسیرہ، اور لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. ہاں، اس کے لیے آپ سات مسیرہ جو ہے نا، اس کے لیے دعا بھی مانگا کریں جہنم سے. ایک دعا ہے، وہ قرآن مجید کی دعا ہے. کیا ہے، کسی کو یاد آ رہی ہے؟ میں روز مانگتی ہوں. سات مسیرہ کیا ہے؟ اللہم انی کیا ہے؟ کوئی شروع کرے گا سات مسیرہ والی دعا؟ انہا ساعت مستقر و مقام آ کر کے آتے مقام. شروع میں کیا ہے؟ ان عذاب جہنم کان غراما. ہاں، انہا کان غراما. اور اللہم انی غمرات الموت و سکرات الموت. یہ دونوں دعائیں ساتھ مانگا کریں. ٹھیک ہے. ویسے تو پڑھ لیتے ہیں، رو میں تو بہت مانگتے ہوئے یاد آ جاتی، لیکن جب اس طرح اچانک پڑھنی پڑے مشکل ہو جاتی دعائیں. جب وہ ہمیں بتا دیں گے تو بھیج دیجیے گا، ہم بھی دیکھیں. ہاں، آپ کی جتنی آپ کو اتنی کورس میں ساری دعائیں پڑھائی جائیں گی، بس آپ پڑھنے والے بنیں. ادھر ادھر کونے قدروں میں نہ چھپا کریں جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آپ شروع سے تھوڑی سی بتا دیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب ہاں، جہنم. ربنا صرف عنا سے دعا شروع ہوتی ہے، ربنا سے شروع ہوتی ہے. ربنا سے جو بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ قرآن کی دعائیں ہوتی ہیں، نشانی ہے. ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کا. کوئی شیئر بھی کر سکتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ نے نہ پڑھی نا، پھر پکڑ ہوگی.
ٹھیک ہے. ابھی آپ کو کوئی نہ کوئی دے دے گا, گروپ میں ڈالے گا. غمرات الموت بھی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر مانگ لیا کریں. میرے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا نا, مجھ سے بیٹھا جاتا ہے, میں سچی بات بتا رہی ہوں. لیکن میں اس وقت مانگ لیتی ہوں جب میں یا تو نماز کے اینڈ پہ جب بیٹھی ہوتی ہوں سلام پھیرنے سے پہلے, یا پھر جو ہوتی ہے دعائے قنوت میں. جتنی لمبی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اس میں وتر کی نماز میں. اور یا پھر چلتے پھرتے جہاں پہ آپ واک کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, بیٹھ کے بہت مشکل ہے, نہ ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو اس میں ذکر اذکار جو ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہیں دعائیں, ایک ہوتی ہیں ذکر اذکار. ذکر اذکار آپ کو بیٹھ کے کرنے چاہیے, تھوڑے مسلح کے بیٹھنے. نماز پڑھ کے ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا چادر اٹھا کے پھینکنی اور بس گئے آئے, وہ نہیں کرنا. سلام پھیرا اور گئے نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کریں اور پھر اس کے تسبیحات فاطمہ وہ پڑھیں. سبحان اللہ. چلیے, اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے, آمین. رب نصرف عنا, نصرف کا مطلب ہے پھیر دے, ہم سے کیا پھیر دے, عذاب جہنم کا. انہو کانت, رب نصرف عذاب جہنم انہا کان ساعت مستقروں, ساعت بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. ساعت مستقر و مقام, اور مقام بھی. ہم مقام کہتے ہیں نا, اردو میں مقام کہتے ہیں, عربی میں مقام کہتے ہیں, مقامہ. تو یہ مقیم اور مقام جو ہوتا ہے نا یہ. چلیں آگے کیا ہوا, نیکسٹ آیت کون رہ گیا ابھی؟ ایک سسٹر ہیں بشرا ہیں گی آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی بات نہیں, ہم ہیلپ کریں گے آپ کی. اور دیکھیں وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, محاورہ ہوتا ہے نا, ایٹ دا فراگ فرسٹ. ڈرے, جو کام کرنا ہے نا, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے, مجھے ٹینشن دے رہا ہے, اس کو پہلے کر کے فارغ کر دیں. وہ باجی ایکچولی ایسے ہوتا ہے کہ یہ ویکینڈ تھوڑا بزی ہوتا ہے, تو میں بھول گئی ہوئی تھی کہ میں نے اس کا نا ترجمہ پڑھنا ہے نا. اچھا تو مجھے رات کو یاد آیا, تو میں نے کہا اچھا تو منڈے نہیں کو تو بھی آپ ہوتی ہے پڑھ لے رہے نا, آپ نیکسٹ کلاس تک بہت ٹائم ہے. یاد کرنے والے تو کر لیتے ہیں, وہ تو کرنے والے کر لیتے ہیں, نہ کرنے والے تو پہلے بھی نہیں کرتے, بعد میں بھی نہیں کرتے. پھر میں نے پڑھ کے سوئی تو الحمدللہ ہو ہی گیا. ہاں وہ لگتا ہے ایسے جیسے آپ کو نہیں آتا, لیکن جب آپ پڑھنے شروع کرتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں خود ہی آسان ہو جاتی ہیں. اللہ ہیلپ کرتے ہیں. چلیے پڑھیے آیت نمبر 160. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا نہیں, یغفر, بخشے گا, ان یشرک, یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے, بھی ساتھ اس کے, و یغفر, اور وہ بخش دے گا, ما دون, سوائے اس علاوہ اس کے, ذالک اس کے, لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہے گا, ومن یشرک, اور جو کوئی شریک ٹھہرائے باللہ, ساتھ اللہ تعالیٰ کے, فقد, پس تحقیق, ضل, وہ گمراہ ہو گیا, دلالن, بھٹکنا یا گمراہ ہونا, بعیدن, دور کا. یدعونا, نہیں وہ پکارتے, من دونہ, ہی سوائے اس کے, الا, مگر, اناسن, عورتوں کو یا دیویوں کو, یدعونا, اور نہیں وہ بلاتے, الا, مگر, یا سوائے, شیطانن, شیطان, مریدا, سرکش, شیطان سرکش کو. لعنہ اللہ, لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے, وقال, اور کہا, لاتخذن, البتہ میں ضرور پکڑوں گا, لاتخذن, البتہ میں ضرور پکڑوں گا, من عبادکا, تمہارے آپ کے بندوں سے, نصیباً, ایک حصہ, مفروضاً, مقرر. بس کافی صحیح ہے. چلیے آتے ہیں واپس, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا بتایا گیا, کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں باجی وہ جو ہے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے جو ہے نا, اس کا جو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے, کسی بھی شکل میں ہو. جیسے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دوسرے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے, اور وہ میں معاف نہیں کروں گا, اور اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ شرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, آپ کو کچھ پتہ ہے؟ شرک کی باجی دو ہی ہو سکتی ہیں. دو ہی ہو سکتی ہیں, کون کون سی ہوتی ہیں؟ شرک ایک تو ہم جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں, اور پھر ایک اس کے کئی دوسری یہ کہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے, کہ ہم جیسے کوئی شیطان کے ذریعے بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی آرزوؤں کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں,
मेरे ख्याल में हाँ सही है सही है। देखिए शिर्क जो होता है ना दो तरह का होता है। शिर्क अकबर होता है। शिर्क अकबर क्या होता है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात सिफात जो भी हैं, जो काम अल्लाह ताला कर सकते हैं, वो बंदों से भी उम्मीद रखना कि कब्रों से हम तो उम्मीद लाते हैं, बंदों से तो छोड़ दें, कब्रों से जो कब्रों में फौत हो चुके हैं कि वो भी ये काम कर सकते हैं। यानी मखलूक से भी हम जो हैं वो जो अल्लाह के ज़ात है, सिफात है, जो भी उसकी हैं, इख्तियारात हैं, जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं, वो बंदों को दे दें, अल्लाह की मखलूक को दे दें, तो वो शिर्क है। अल्लाह के हक में कमी, अल्लाह के हक में कमी कर दे ना। तो अच्छा फिर यानी इसके अलावा अस्मा सिफात भी होते हैं अल्लाह ताला के, ठीक है। एक तो जात हो गई, एक अस्मा सिफात हो गई। जात के अल्लाह ताला की, वो तो अल्लाह की जात जो है, सिफात जो है अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं उनमें, यानी वो जो ये सिफात किसी और में भी हो सकती है, किसी बंदे में भी हो सकती है। यानी जो चीज अल्लाह के लिए पसंद करनी है वो किसी बंदे के लिए पसंद करने लग जाना, ये मतलब भी हो सकता है, ठीक है। लोगों की पसंद को आगे रखना, अल्लाह की पसंद को पीछे डाल देना, ये भी शिर्क है। फिर शिर्क जो आपका छोटा वाला है ना, जिसे असगर कहते हैं, उसमें फिर रियाकारी आ जाती है। रोजा रखना तो आपने बता रही है, डंडोरा पीटने, सबका दे रहे है ना, नमाज पढ़ रहे हैं तो लोगों को दिखा। अच्छा ये भी शिर्क में है। अच्छा कई लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब कहीं होते हैं ना महफिल शहफिल में, तो वहाँ बड़े नमाजी बन जाते हैं। अकेले में उनको कोई नहीं होता कि अल्लाह भी देख रहा है और नमाज भी है और टाइम भी है और सब, वो वैसे ही बस इधर उधर। तो ये मुनाफिकतें हैं और ये रियाकारियां हैं सब, और कुछ भी नहीं, दिखावे हैं। तो ना अल्लाह ताला, हम बस यही है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे रखे। इसके लिए भी दुआ होती है ना, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद, ये दुआ भी बहुत पुरानी दुआ है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। तो ये भी मांगनी चाहिए कसरत से। अल्लाह ताला किसी वक्त भी हो जाता है इंसान शैतान के पीछे पड़ा हुआ है हमारे, तो हम भटक सकते हैं ना, तो अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शिर्क की दो किस्में होती हैं, सही है। और फिर ये जो कुरैश मक्का थे, ये किस तरह का शिर्क करते थे, बुत्ते इनके लिए उन्होंने बनाई हुई थी ना, लात, उज्जा और मनात। नाइला भी एक बुत तो इनका था, नाइला। और ये 4 बुत इनके थे, और ये तीनों औरतों के नाम पे इनास। और फिर इसके अलावा फरिश्तों को भी अल्लाह की बेटियां कहते थे ना, कि वो अल्लाह की बेटियां, यानी वो अल्लाह का शरीक बनाते थे फरिश्तों को। तो ये भी शिर्क है, ये खुल्लम खुल्ला शिर्क, अल्लाह की जात में शिर्क है। तो अल्लाह ताला जो है ना सारे गुनाह माफ कर देंगे, शिर्क नहीं माफ करेंगे। शिर्क एक सूरत में माफ हो सकता है, किस सूरत में हो सकता है? क्या माफी मांग ले, तौबा करने से? हाँ, मरने से पहले, मौत से पहले पहले। ये नहीं कि मौत फरिश्ते आ गए तो अब मैं तौबा करती हूँ, उस वक्त कुछ नहीं होने वाला। वो तो फिरौन ने भी की थी, माफ नहीं हुआ, डुबो दिया गया। तो उस वक्त का नहीं, जिंदगी में कुछ चीजें भी, कोई भी चीजें बैठ के एक दिन अच्छी तरह ना तौबा करने। और तौबा का ये मतलब नहीं होता कि फिर आपने वही काम शुरू कर देना जी। तौबा का मतलब होता है कि वो काम छोड़ देना है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता, तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप माफी मांगते रहें हर दफा जो है। ऐसे ही हम जो बल्कि कहते हैं कि अगर आपसे कोई गुनाह भी नहीं होना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि गुनाह ना हो, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे, फर्ज करो आप बहुत एहतियात कर रहे हैं, बहुत ही हर काम आपका परफेक्ट है, गिबत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी माफी मांगे, क्योंकि फिर वो तकब्बर आ जाता है इंसान को, उस पर आपने माफी मांगी। तो झुके ही रहना है, झुके ही रहना है, झुके ही रहना है अल्लाह ताला के सामने, आगे झुकना है। इबादत इसी का नाम है ना, झुकने का नाम है। आजिज़ी इख्तियार करनी है अल्लाह ताला की, इताअत। और जो है इताअत ही असल में क्या है, इबादत है। इताअत का क्या मतलब होता है? इताअत करना। एक इताअत होती है और एक इत्तिबा होती है, दोनों में फर्क है। इत्तिबा जो होती है हम फौरन कर लेते हैं, और इत्तिबा पैरवी। हाँ, वो तो इत्तिबा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है ना, वो बगैर क्या ही होती है। इताअत जो होती है वो हुक्म पे होती है, अल्लाह रसूल के हुक्म पे, उन्होंने कहा है कि इताअत करो। अल्लाह की भी इताअत, रसूल की इताअत में अल्लाह की इताअत है, कुरान में बार बार बताता है।
اور شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا. یہاں پہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. شرک اصل میں شیطان کی عبادت ہے. شیطان جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے. اچھا ایک عبادت ہوتی ہے اپنے نفس کی. کبھی سوچا آپ نے نفس کی عبادت کی کوئی ایگزامپل دیں گے آپ؟ جی نفس کی ایگزامپل کے اپنی نفس کے مطابق چلنا, جو اپنی یہی میں چاہ رہی تھی. خواہشات ہم بنا لیتے ہیں, بالکل. دل چاہ تو نماز پڑھی, دل چاہ تو جی. چھوڑ دی, کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. یہ ہے نفس کی عبادت. یہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے, یہ آپ اپنے نفس کی. آپ کا دل چاہ تو کی, دل چاہ تو نہیں کی. صحیح ہے. تو اسی طرح باقی کام بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی, اور نفس کی بھی نہیں کرنی. شیطان ہی نفس کیا ہے؟ نفس بھی برے کاموں کا, برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان بھی برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جی. تو دونوں کے پیچھے نہیں چلنا. یہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں نا, کوئی نہیں ہے. آج نماز نہ پڑھی تو کیا ہو, میں بیمار ہوں نا, آپ یقین کریں میں اپنے وہ نہیں کروں گی, لیکن مجھے اتنی پرابلم تھی, لیکن نماز میں نے اس میں نہیں چھوڑا, بلکہ میں نے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا. میں نے کہا یہ وقت نہیں مجھے ملے گا, بیماری سے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی, لڑ کے تھوڑی دیر سے ٹھیک ہو جاؤں گی, لیکن یہ جو میرا وقت ہوگا نا, یہ چلا جائے گا نا, جو زندگی کی مہلت ہے, جسے پونجی کہہ رہی تھی میں ابھی, وہ میرے پاس دوبارہ نہیں آنا. اس میں جو پڑی ہوئی نماز, لوگ بڑے آرام سے, نہیں میں بیمار ہیں, کیا ہے اللہ معاف کرنے والے. نماز کی تو کس طریقے سے بھی معاف نہیں ہے, کسی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, جتنا بھی اتنے پلکوں تک سے کہا گیا نماز پڑھ. تو پھر آہستہ آہستہ پھر انسان اس طرح نفس کی عبادت کرتا ہے, تو وہ نفس کے پیچھے پڑا جاتا ہے, وہ اپنی منمانا یعنی اس شیطان بھی اپنے قبضے میں بندوں کو کر لیتا ہے, اور نفس بھی کر لیتا ہے. وہ اتنے جکڑے جاتے ہیں. آپ بہت سے بندوں کو دیکھا ہوگا, آپ ان کو پرواہ نہیں ہوتی, رمضان آ رہے ہیں مسلمان, کچھ نہیں ہو رہا, کچھ بھی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, بس مسلمان ہے. شادی کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے بھائی, وہ صحیح ہے, دفنانا ہے, وہ ساری چیزیں, نکاح, وہ سب اسلامی طریقے, لیکن اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. بعض دفعہ عید کی نماز بھی کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں, جاب ہے, یہ ویکینڈ پہ آ گئی تو چلو ٹھیک ہے, جمعے کا پتہ ہی نہیں, جاب ہے. تو یہ ساری چیزیں نفس کی عبادت میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہیں ہمارے ارد، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سیدھا رکھے, ہمارے بچوں سمیت, بڑوں سمیت. بعد ہم بچوں سے پھر بھی کروا لیتے ہیں. میرے ہسبینڈ, ہمارا تو الٹا ہے, میرے گھر میں تو الٹا حساب ہے, میرا تو بچوں کو کہنا پڑتا ہے. اور وہ تو بعض بچے تو ماشاءاللہ وہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی میں نے رکھا ہوا ہے کہ سیدھا رکھا ہوا ہے پورا, اور کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, اے جہاں مٹھا وہ کس ڈٹھا والی بات ہو جاتی ہے. تو ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے, پھر بتانا پڑتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے, یہیں پہ کریں ختم, اور تو نہیں رہ گیا, سبھی ہو گئے الحمدللہ. تو جو کوئی رہ گیا پھر میں دیکھتی ہوں, میرے پاس اٹینڈنس کی لسٹ تھی, لوگ بھی نئے آئے ہوئے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اسماء اقبال رہتی ہیں, عائشہ اجاز بھی نہیں آئی, مجھے لسٹ دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. بشرا کا ہو گیا, فرا عدیل ہنا ہو گئی, نزت نوید ہو گئی, رخسانہ بھی ہو گئی, سائمہ مغل, شیری بھی نہیں آئی, عظما انور ہو گیا. تو 2 لگے. اسماء کا تو بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ, لیکن ان کو آنا چاہیے. اس کے بعد عائشہ اجاز, یہ بھی نئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ. آئی تھنک یہ ہنا کی کو جاننے والی, رائٹ؟ ہنا نہیں ہے نا, وہی ہے نا, یو ایس اے سے وہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ان کو بولنا کہ انہوں نے لیسن سنانا تھا, کہ وہ وزٹ پہ تھی, مطلب ٹریول کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا ٹیکسٹ تو کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کریں, بھول بھی جاتا ہے نا بندہ, ٹائم بھی اور سب چیزیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں جی بولیے. سوری باجی, میں کہہ رہی تھی کہ کسی سے کروا لیجیے گا, آیت نمبر 119 بہت امپورٹنٹ تھی. اچھا میں جو شیطان کی نا, ابھی جی اگر کروا لیں باجی. میں تو مجھے ڈرائیو کرنا ہے تو میں سنوں گی, لیکن نا اچھا شیطان نے جو باتیں کہی تھی نا, وہ والی آیت. شیطان جو باتیں کہی تھیں وہ آیت نمبر کون سی ہے؟ یدعون من, یہ تو ہو گئی نا. 119 جو ہے باجی, 119 آیت. ویری گڈ, ماشاءاللہ. چلیے اب اس میں یہ ہے کہ شیطان جو اللہ تعالیٰ سے
ایک طرح کا وہ کیا تھا نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, للکارا تھا اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, وہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو مہلت مانگی اس نے, ٹھیک ہے, مہلت مانگی, اور مہلت مانگنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا, جو تو میری عبادت کرتا رہا ہے اس کے صدقے میں تجھے دیتا ہوں مہلت. اور مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے. پھر اس کے بعد وہ چوڑا ہو گیا ہے نا کہ مجھے مہلت مل گئی ہے ابھی, اب اللہ تعالیٰ تو اپنی بات سے نہیں پھریں گے. تو پھر اس نے مجھے ساری آیات میں جو باتیں ہیں نا, میں یہ بھی کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, لوگوں کو بھٹکاؤں گا, ٹھیک ہے, اور ان کو امیدیں دلاؤں گا. یہ جھوٹی امیدیں جو ہوتی ہیں نا, یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں سفارش ہو, شفاعت ہو جائے گی, اچھا میں نے بچے کو حفظ کرا دیا ہے, یہ میری شفاعت کرا دے گا, یہ مجھے تاج پہنایا جائے گا. یہ ساری ہماری کیا ہیں, یہ ہماری جھوٹی آرزویں اور یہ سب چیزیں, ان کو بھی نہیں, یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. اور پھر ان کو میں کیا کروں گا, البتہ ضرور میں ان کو حکم دوں گا, اور پھر وہ کیا کریں گے, وہ اپنے یعنی کاٹیں گے. کیا کاٹیں گے, جانوروں کے کان کاٹیں گے. یہ مشرکین مکہ کرتے تھے, لیکن آج کل ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آج کل زیادہ ہی ہو رہا ہے کچھ. اور پھر میں ان کو حکم دوں گا, وہ ضرور ہاں اللہ کی خلق میں تبدیلی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے, کروا رہا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. تو شیطان جو ہے, کوشچن اب یہ آتا ہے, میں پہلے کوشچن کرتی ہوں پھر اس آپ کو سمجھ آئے گی صحیح. تو لعنت کس نے کی, کس پر کی, اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان پہ کی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شیطان انسان کو کس طرح بھٹکاتا ہے, کوئی طریقے بتائیں گے آپ لوگ جس کو بھی آتے ہیں؟ جی ہاں اس میں بتائے ہوئے نا, جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. اللہ بہت غفور رحیم ہے, گناہ کر لو پھر بعد میں نیک بن جانا, اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, کوئی بات نہیں ہے, ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے, یہ سب ہوتا ہے. پھر انسان کو کیا کرتا ہے, اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے, اس کی ہابیز. ابھی جیسے ابھی بھی میچ لگنے والا ہے نیچے ہمارے تھوڑی دیر میں, اور ٹیمیں کھیلیں گی, یا وہ سارا 1:30-2 بجے تک وہی چلے گا. تو یہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں, اور ان کے پیچھے مطلب ہے وہ پلیئرز, اور پھر دیکھنے والے, اور وہ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ٹکٹ لے کے. ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو گھر میں تو کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں, سب کام کر رہی ہوتی ہوں, ٹائم ہی نہیں ہوتا, چلتے پھرتے کچھ پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. انسان کو خواہشات کے پیچھے لگا کے رکھتا ہے. تیسری چیز کیا کرتا ہے, جو سب سے ہماری برائی کو خوشنما بنا کے بتاتا ہے, برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, اور جو نیکی ہوتی ہے اس کو ہارڈ بنا کے بتاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. نماز, وضو یار چھوڑ نہ رہنے دے, بہت مشکل ہے وضو بھی, اور دیکھو نہ کوئی بات نہیں نا. اور پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وضو ہے تو جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو پوجا دوبارہ کرنا. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور تیسرا اس کا کنڈا کیا, برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے اس میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا حکم دیتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو کم از کم 3 باتیں تو آپ کو ضروری آنی چاہیے. چوتھی چیز, ایک اور چیز جو ہوتی ہے, وہ سیدھے رستے میں بیٹھ جاتا ہے. رستے جو ہیں نا 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں جو سیدھا رستہ, جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, جس پہ سیدھے لوگ, جس پہ چل رہے ہیں, جیسے آپ لوگ ابھی قرآن کی طرف آ رہے ہیں نا, تو پڑھ رہے ہیں, تو وہ ایسے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے, مدرسے جا رہا ہے, تعلیم سے قرآن پڑھنے جا رہا ہے, باقاعدہ رستے میں آ کے اس کو بھٹکائے گا, اس کو نہیں بہانے کرے گا. وہی تو سیدھے رستے میں کیوں بیٹھتا ہے, کیونکہ باقی رستوں پہ تو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, وہ تو چل رہے ہیں, ان کو تو بھٹکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ان کو بھی بھٹکاؤ. تو یہ 4-5 پوائنٹس ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں, تو میں اس میں پھر اس کے حساب سے جواب دے دیتی ہوں. کوئی سوال ہے پیپر میں اس کے بارے میں؟ سسٹر یہی سوال ہے کہ اللہ کے بندوں میں شیطان کس طرح حصے دار بنتا ہے. تو اس میں پہلا پوائنٹ جھوٹی امیدیں دلا کے. اچھا ایک اور بھی کرتا ہے, ایک اور وہ ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں کو چھوٹا بنا کے دکھاتا ہے, چھوٹا بنا کے, چھوٹوں کو بڑا بنا کے. یعنی یہ بڑے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, چھوٹا سا معمولی سے ہے تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بن جاتے ہیں. بہت ساری باتیں کرنے والی اس میں. تو اس میں سے 4-5 پوائنٹ جتنے بھی آپ کو کہا گیا, مجھے نہیں پتا کتنے اس میں پوائنٹس لکھنے ہیں آپ نے, کتنے پوائنٹس لکھنے ہیں, 3
4 इससे 4 लिखने हैं। हाँ, तो 4-5 तो मैंने बता ही दिए, जो भी आपको अच्छे लगे वो लिख लें। अच्छा सिस्टर, एक तो पक्का आपने सीधे लिखना रास्ते है, जो कुरान में आया ना वो तो पक्के लिखने हैं आपने, ठीक है, उसमें से तो आपने कोई छुट्टी नहीं करनी। एक झूठी उम्मीदें ख्वाहिशात के पीछे लगाता है, बुराई को खुशनुमा बना के दिखाता है, अल्लाह की तख्लीक बदलने का हुक्म देता है। जी और ठीक है। तख्लीक बदलने में आप देख लें क्या क्या नहीं हो रहा, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, एवरीथिंग, क्लोनिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिन्स भी बदल देते हैं। और उसके बाद शिर्क और बिदत का भी तो हुक्म देता है, ये चीज भी है उसमें। अच्छा सिस्टर, मेरा यहाँ पे सवाल है, जैसे अल्लाह की तख्लीक में जो बदल करते हैं, तो सिस्टर ये आईब्रोज बनाना भी उसी में आता है क्या? अब यार इस पे तो बहुत बहस हो गई ना, ये तो आपका लानत किया ना अल्लाह ताला ने इस काम पे। जिस काम पे लानत हो जाए ना वो तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब जो अगली नस्लें आ रही हैं उनको तो बचाओ ना, उनके जब एक दफा आप शुरू कर देते हैं तो फिर आपको करवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं अभी है उनको उनको बोलो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी हालत में तुम्हें तख्लीक किया है, बहुत सही बनाया है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा सेंटर में जैसे बाल होते हैं नाक के ऊपर बिल्कुल, उनको निकाल दें, बाकी रहने दें, कोई इतना नहीं होता, कोई ज्यादा नहीं होता इसमें। आप हमारी जो बड़ी बूढ़ियां थी सब वो बहुत अच्छे वक्त गुजार के गई हैं, बड़ी खूबसूरत औरतें होती थी, नानियां दादियां, उनको तो कभी पंगे नहीं हुए, हमें क्यों है। तो हम एक दफा शुरू करते हैं ना तो फिर वो हमें करना पड़ता है, तो उससे बाज ही रखे नई नस्ल को। और बस इसमें 4-5 पॉइंट आप लिख लेना, मैं बहुत सारे बता दी। नेकी को बड़ा करके दिखाता है और गुनाह को छोटा करके दिखाता है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ा हथकंडा है। ये इसके हथकंडे बताए गए इसमें, जो साइमा ने 119 आयत कही है ना, इसमें सारे वही हथकंडे हैं शैतान के। शैतान किन किन तरीकों से भटका सकता है आपको, ठीक है। वादा करता है धोखे का। चलें ठीक है, ओके, चलें दुआ हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये टीचर ये प्लीज रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन से क्या बोल रही हैं, दोबारा बोलिए। ये टीचर मैं कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, मैं क्लास का वेट करती रही हूँ और बाद में मैंने दोबारा बंद करके फिर से आई हूँ तो क्लास ऑन थी, तो मैंने पहले का लेक्चर नहीं सुना बिल्कुल ना। हाँ, तो मैं अगर इसलिए आप रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ ना कि आप लोगों का जो मतलब है असाइनमेंट भी करनी होती है तो कुछ उसमें चीजें हों तो आप ले लें, शुक्रिया, ये ठीक है प्लीज ना। डाल। अभी हाँ दोबारा, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कुरान को पकड़े, मजबूती से पकड़े, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको पकड़ो, इसका एक सिरा हमारे हाथ में और दूसरा अल्लाह के हाथ में, मजबूती से पकड़े इसको, छूटने ना पाया, अब आया है तो हाथ में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।